بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ میرے قریب آ کے بیٹھ جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، بالکل جڑ جائیں۔ بیمار ہیں، بزرگ ہیں تو ٹیک لگا لیں، اور اگر صحت مند ہیں تو درمیان میں آ کے بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ جس کو میری آواز آتی ہے ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہی شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریفیں اس رب ودود لا محدود اور غیر مسدود کے لیے جو معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، مشہود بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور وجود نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود بھی ہے۔ آپ سن رہے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنی آواز آنی چاہیے۔ آپ قریب نہیں آ جاتے؟ قریب آ جائیں گے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو وہیں بیٹھے رہیں، اللہ شفا نصیب فرمائے، اور اگر صحت مند ہے تو قریب آ جائے، اللہ آپ کو مدینے کے قریب کر دے۔ جزاک اللہ۔ سن لیجئے، سبحان اللہ دو لفظ اللہ کو بڑے پسند۔ میرے نبی فرماتے ہیں دو ہی کلمے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھارے ہیں، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقیناً نبی کی محفل ہے، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا، باتیں ساری اچھی ہوں گی، لیکن آپ کی زبان سے ذرا ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، کسی کے کہنے کا محتاج نہیں، کوئی بھی نہ کہے پھر بھی اللہ پاک ہے، لیکن وہ سخی ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ پاکی بیان کرتا ہے اللہ اس کے گناہ پاک کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں سننا چاہوں گا، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔
اتنا سا کہہ دیں، اور جب بھی کہیں بخیلوں کی طرح نہ کہیں، غلاموں کی طرح کہیں، شرما کے نہ کہیں۔ شرمانے کی بڑی چیزیں ہیں، شرمایا کریں، لیکن یہاں نہیں۔ کم از کم اللہ کا نام لیتے ہوئے، نبی کا نام لیتے ہوئے کبھی نہ شرمائیں۔ ذرا ایک دفعہ زبان کھول کے پھر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے دیکھتے جائیں، جب میرا ہاتھ اٹھتا جائے تو سبحان اللہ کہتے جائیں۔ بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کا ذکر بھی، گناہ بھی اپنے بخشوانے، اور پھر بار بار بندہ کہے تو اچھا نہیں لگتا۔ جتنے بزرگ ہیں بے شک آہستہ کہیں، جوان ہیں تھوڑا سا اونچا کہیں، اسی طرح مزہ آتا جائے گا۔ مجھے دیکھتے جائیے، اب میرا ہاتھ دیکھیے، جب ایسے اٹھے تو آپ کہیں سبحان اللہ۔ مجھے دیکھیے، تمام تعریفیں اس رب ودود، لا محدود اور غیر مسدود کے لیے جو معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، مشہود بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور وجود نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ موجود بھی ہے۔ کروڑوں سلام، کروڑوں درود رب ودود کے یکتا محبوب پر، جو حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، جو طالب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، جو شاہد بھی ہے، مشہود بھی ہے، جو قاصد بھی ہے، مقصود بھی ہے، جو ذاکر بھی ہے، مذکور بھی ہے، جو محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور امی ہونے کے باوجود علم و حکمت میں غیر محدود بھی ہے، اور اپنے روزہ انور میں موجود ہونے کے باوجود ہر غلام کے سینے میں موجود بھی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا۔ کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان آزم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ بولے یہ صدر والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ بولے یہ صدر والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ خالق ہے تو اکیلا ہے، مخلوق میں میرا نبی اکیلا ہے۔ وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے، میرے نبی اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے۔ وہ خدا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں، یہ نبی ہے تو ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ معبود ہے تو اس جیسا کوئی نہیں، یہ عابد ہے تو ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ ساجد ہے تو اس جیسا کوئی نہیں، وہ مسجود ہے تو اس جیسا کوئی نہیں، یہ ساجد ہے تو ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، شک کوئی نہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ ہی کوئی مصطفیٰ جیسا ہے۔ اگر کہہ دو سبحان اللہ تو مزہ آ جائے۔ اس طرف بڑے تنگ بیٹھے ہوئے، آپ ذرا اللہ کی تنگیوں کو دور فرمائے۔ ذرا محبت سے نبی کے نام پر جس کی زبان بولتی ہے نہیں بولی، وہ بڑا ناشکرا ہے۔ جو ساری دنیا کی زبانوں باتیں کرے لیکن رب کا نام اس کی زبان پہ نہ آئے، سمجھے کہ کہیں کہیں گڑبڑ ہے۔ رب باتیں ساری کرے، رب کا نام ضرور لے۔ رب کا ذکر جس زبان پہ نہیں ہے، اس نے رب کی دی ہوئی زبان نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ ایک دفعہ جوان ہے تو میرے ساتھ ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس لطف آ گیا، توجہ آ گئی، مزہ آ گیا، بس خوش خوشی ہو گئی۔ محفل میلاد، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، پیدائش کو، میرے نبی کی دنیا میں تشریف آوری۔ یہ اس محفل کو اسی لیے محفل میلاد کہتے ہیں۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس طرح کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا جز کوئی نہیں، اس کا پارٹ کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے۔ جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا ہے۔ مدینے
جس جانے مدینے، جس نے مدینے جانا، مدینے کون کون کہے گا مدینے والا؟ ذرا دیوانوں کی طرح بولے، نہیں ذرا محبت کے ساتھ، مدینے، ابھی تک مجھے وہ آواز نہیں آئی جو میں سننا چاہتا ہوں، مدینے والا۔ ہاتھ اٹھا کے بیٹا آپ سے میں کہوں گا، باقی کوئی بھی نہ کہے، آپ تو جوان ہیں، ایک دفعہ جوانی کا شکرانہ ادا کریں، اس کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، وہ مدینے والا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھوں کو کھول کے، دل بھی کھلے ہوں، ہاتھ بھی کھلے ہوں، پیشانی کھلی ہو اور زبان کھلی ہو، ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو مدینے والا۔ اب مزہ آیا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ جو یہاں بیٹھا ہے دینے کی آج محفل میں، اللہ اسے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ مجھے دیکھتے جائیے، جب میرا ہاتھ اٹھے تو کہنا مدینے والا ہے۔ قاری صاحب آ گئے، بس میں آپ کو صرف جوڑنا چاہتا ہوں، قاری صاحب سے تلاوت کراؤں گا اور محفل کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے دیکھیے، جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا۔ بھائی کسی کو میلاد کہتے ہیں، ہم سب نبیوں کی عزت کرتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، ایمان لانے میں کسی میں کوئی فرق نہیں، سب عظمتوں والے، سب شانوں والے، سب مقاموں والے، لیکن سب نبیوں میں، سب رسولوں میں جو افضل و اعلیٰ ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا۔ مدینے والا ہے، مدینے والے کی محفل سجی ہوئی ہے، اور آج ہم سب اس گھر میں حاضر ہیں۔ میزبانان محترم جناب محمد اسلام بٹ صاحب، محمد طفیل بٹ صاحب، ابرار احمد بٹ، علی حسین بٹ، منظور حسین بٹ، علی زمان بٹ، فدا حسین بٹ اور ان کے تمام گھر والوں نے آج کی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ ان کی دنیا کو بھی سجائے، ان کی آخرت کو بھی سجائے۔